الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو آد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکان تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں۔ آج اس پرفتن ماحول کے اندر جب کوئی بندہ جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، مومن تو اپنے نبی کے بارے میں سوال کرتا ہی نہیں، کیونکہ مومن ہوتا وہ ہے جس کے بارے میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ اور خود محبوب علیہ السلام نے محبت کا انداز کیا بتایا؟ فرمایا من احب شیئن اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہر وقت اسی کا ہی ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ذکر کرنا، یہ والضحیٰ کے چہرے کی بات کرنا، واللیل کی زلفوں کی بات کرنا، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات کرنا، علم نشرہ کے سینے کی بات کرنا، طٰہٰ کے تاج کی بات کرنا، یاسین کے سیرے کی بات کرنا، یہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ پتہ چلا یہ ذکر محبت والوں کے حصے میں ہے، سب کے حصے میں آیا ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جس آیت کو سرنام سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اگر یہ جملہ ہوتا نا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، تب بھی یہ بالکل پورا تھا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ لاکا کیوں فرمایا اللہ نے؟ آپ کی خاطر بلند کیا۔ تو وہ مفسرین نے کیا جواب دیا؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ کے نگاہ علم میں تھا
کہ لوگ میرے محبوب کے ذکر پر اعتراض کریں گے اور میرے محبوب کے قلب نازنی پر کہیں بوجھ نہ بنے تو میں خود کہہ دوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ذکر کا انکار کرے، اے جان عالم، آپ کو اپنے قلب پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، آپ کا رب ہے نا آپ کا ذکر بلند کرنے کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، محبوب آپ کو اپنے قلب نازنی پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا آپ کا ذکر بلند کرنے کے لیے۔ آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جبریل امی سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ بتا اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ اگرچہ آپ جانتے ہیں پھر بھی اس امت کو تعلیم دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے جبریل بتا اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا۔ اب جو اس کی تشریح ہے، جوابات تو 20 ہوں، 4 جواب پر ٹائم بھی پورا ہو جائے گا۔ پہلا جواب کیا ہے؟ جبریل امی نے عرض کی، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ہوگا، قرآن میں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ہوگا، خطبے میں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ہوگا۔ محبوب ہم جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ضرور ہوگا۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا جال تو من ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ بلکہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں الشفاء شریف کے اندر، فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ساری رات اللہ اللہ کرتا رہے تو اس کے نام اعمال میں اللہ کے ذکر کا ثواب ہوگا، اور کوئی ساری رات درود پڑھتا رہے اور ساری رات جان عالم کا ذکر کرتا رہے تو جب حشر میں نام اعمال کھلے گا تو اس میں لکھا ہوگا کہ جس نے محبوب کا ذکر کیا ہے اس کو 2 اذکار کا ثواب ہے، اللہ کے ذکر کا بھی ثواب ہے، رسول اللہ کے ذکر کا بھی ثواب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جال تو من ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ تو محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ فرمایا بات دراصل یہ تیسرا جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا ہے، اگر کوئی شخص میرا ذکر کرے، اٹھا لے تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے، فرماتے اگر کوئی بندہ میرا ذکر کرے محبوب آپ کا ذکر نہ کرے، ہم یہ ذکر اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیں گے، ذکر اسی کا قبول کریں گے محبوبہ جو آپ کا ذکر بھی کرے گا میرا ذکر بھی کرے گا۔ اور چوتھا جواب کیا ہے؟ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے فرمایا محبوبہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ہم ہر زبان پر آپ کا ذکر جاری نہیں ہونے دیں گے، ہر دل میں آپ کی محبت کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ محبوبہ جو میری پسندیدہ زبان ہوگی آپ کا ذکر اس پر زبان پر ہوگا، جو میرا پسندیدہ دل ہوگا آپ کی محبت اس دل میں ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پسندیدہ زبان پر مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے پسندیدہ دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، آپ کو پتہ ہے میں عوامی خطیب نہیں ہوں، ہمارے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ یونیورسٹیز میں زیادہ ہوتے ہیں، اور یونیورسٹیز کا ماحول ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سوال جواب کی نشستیں ہوتی ہیں۔ آج کل ہم نے اپنا طریقہ بدلی کیا ہے کہ ہم تقریر سے زیادہ لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، ان کو سوالات کا جواب دیتے ہیں، بیٹھک رکھتے ہیں، ان کے سوالات کا جوابات دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تقریر کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر جب بیٹھ کے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائے وہ ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آپ کو برملا کہتا ہوں جو عقائد اہل سنت ہیں وہ حق ہیں، وہ حق ہیں، وہ حق ہیں۔ یہ عقیدہ کسی سے گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ جان عالم سے اور صحابہ سے پڑا ہوا ہے۔ ہاں گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے لوگ مطالعہ نہیں کرتے اور غیر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے، اکتاتے ہیں، کچراتے ہیں۔ ہم اکتاتے بھی نہیں ہیں، کچراتے بھی نہیں ہیں، جو پوچھ لے بتاتے بھی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے پوری دنیا میں بڑے وثوق سے میں کہتا ہوں اس وقت ہر جگہ الہاد ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں چلے جائیں یہی معاملہ ہے، باہر چلے جائیں لوگ خدا کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں اور ایسی ایسی تعویلات نکالتے ہیں، عام سطحی ذہن کا بندہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلے دن ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر میرے پاس آیا، پی ایچ ڈی ہے کیمسٹری کے اوپر، اور ایک یونیورسٹی کا ڈین ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔
اس کے ذہن کے اندر شیطان نے خلش ڈالی. کیا خلش تھی؟ وہ کہتا ہے جی میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ کے سلام پھیر دیتا ہوں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں پڑھتا. اور میں جس مکتبہ فکر کے عالم کے پاس جاؤں سوال کرتا ہوں وہ دماغ اس کا چکرا جاتا ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا. تو میں کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوں، کسی کے پاس جواب نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ علماء پڑھتے نہیں ہیں، ان کی کتابیں گرد آلود ہو چکی ہیں، نہ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کی کیفیات عجیب ہو گئی ہیں. ابھی مجھے کسی نے آپ کا بتایا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، نیت میری یہ ہے اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح ہو جائے، میرا عقیدہ بچ جائے، میرا ایمان بچ جائے. تو میں نے کہا ہمارے پاس بھی جو آتے ہیں ہم اس کو اپنا منانے کے لیے بات نہیں کرتے، اس کا ایمان بچانے کے لیے بات کرتے ہیں. وجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میرا مشرب جو ہے وہ حضرت بلال والا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نعرے نہیں لگوائے، ہر جگہ محبوب کے نعرے لگوائے ہیں. اور پھر محبوب کے نعرے لگاتے لگاتے وہ مقام بھی آیا ہے کہ ساری کائنات نیچے کھڑی ہے، حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں. وجہ ہے آپ کی. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ہم نماز میں اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتے سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے. سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے. اب یہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اچانک ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم اس نماز میں اللہ کے ذکر میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے محبوب کو شریک پھر عبادت مان لیتے ہیں. اور آپ لوگ ہمیں پڑھاتے ہیں کہ یہ جو شریک پھر عبادت ماننا ہے یہ شرک ہے. لہٰذا میں نے نماز سے سلام کو نکال لیا ہے، درود کو نکال لیا ہے، کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے بتائیں، جس کے پاس جاتا ہوں وہ بھی میرا ساتھی بن جاتا ہے. اس طرح ہم نے کافی گروہ اکٹھا ہو گئے. آپ مجھے یہ بتائیں. میں نے کہا میاں بات دراصل یہ ہے تم قرآن کو سمجھے نہیں، تم مفہوم کو سمجھے نہیں، تم قرآن کے علوم و عرفان کو سمجھے نہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ محبوب ہم نے کیسے بلند کیا؟ فرمایا ہم نے ایسے بلند کیا ہے کہ ہم نے محبوب جو آپ کا ذکر کرے گا اس کا ذکر قبول ہوگا، جو آپ کا ذکر نہیں کرے گا اکیلا میرا ذکر کرے گا، لہٰذا ہم اس ذکر کو اس کے منہ پہ ماریں گے، وہ ذکر قبول ہی نہیں ہوگا. طریقہ ہم نے کیا رکھا ہے؟ قرآن میں جہاں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وہاں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے. قرآن میں جہاں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد ہے وہاں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ بھی ہے. جہاں قرآن میں هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ ہے وہاں یا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ہے. ہم نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ جہاں ہمارا ذکر ہوگا محبوب آپ کا بھی ذکر ہوگا تاکہ یہ ذکر درجہ قبولیت کی اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے. تو ہم نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ جو محبوب آپ کا ذکر کرے گا اس کا ذکر قبول ہوگا، جو میرا ذکر کرے گا. تو محبوب ہم نے قبولیت کے لیے آپ کا ذکر رکھا ہے. تو قرآن میں اللہ کا ذکر بھی ہے، محبوب کا ذکر بھی ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ نماز بھی ہمارا ذکر ہے. نماز میں خدا کا ذکر ہوتا، مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوتا، نماز منہ پہ ماری جاتی، نماز قبول نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لگا کے یہ طریقہ بتا کے یہ طریقہ سکھا کے تمہاری نماز کو درجہ قبولیت پہ لے آئے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ شریک فی العبادت نہیں بلکہ شریک فی ذکر ہیں تاکہ آپ کی عبادت قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے. اور الحمدللہ اس نے توبہ کی اور ان کے ساتھیوں نے توبہ کی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نہ ملتے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. تو ذرا بے ادبیوں کو چھوڑ کے، گستاخیوں کو چھوڑ کے، یہ جو بدتمیزی کا دورہ ہے پگڑیاں اچھالنے کا، یاد رکھنا میری بات. اگر کوئی کسی عالم ربانی کی توہین کرتا ہے اس کی 7 نسلوں میں اللہ عالم پیدا نہیں کرتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب بے ادبوں سے، بدتمیزوں سے، گستاخوں سے کوئی نہیں بچا ہوا. وہ ہر ایک کی توہین، ہر ایک کی انسلٹ. ارے مجھے ایک بات تو بتائیں، یہ حدیث پاک مانتے ہیں علماء ورثۃ الانبیاء؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں. آپ نے پڑھی ہے نا حدیث، سنی ہے نا؟ آپ نے حدیث پاک سنی ہے؟ بولیے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ سارے ماشاءاللہ دانشور لوگ بیٹھے ہیں، سردار لوگ بیٹھے ہیں. آپ کا بڑا بیٹا یا آپ کا بیٹا کسی خاندان میں جائے
اور وہاں وہ عزت نہ کریں تو آپ تو برادریاں چھوڑ دیتے ہیں، آپ تعلق چھوڑ دیتے ہیں، آپ تو نسبتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب کیا وجہ بنی؟ کہتے یار ان کو حیا نہیں آیا، میرا بیٹا گیا تھا اس کے سر پہ میری دستار تھی، انہوں نے حیا ہی نہیں کیا، اس کی عزت نہیں کی، میں ان سے کیوں تعلق رکھوں؟ تیرے بیٹے کے سر پہ تیری دستار ہو تو تو قطع تعلقی کر لیتا ہے، پر یہ تو دیکھ عالم کے سر پہ کس کی دستار ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو دیکھنا عالم کے سر پہ کس کی دستار ہے، جس نے گھر بار چھوڑا، پردیس کاٹے اور وہ سوکھے ٹکڑے کھا کے گزارا کر کے علم دین حاصل کرتا ہے۔ تمہاری اوقات اعتراض والوں کو کہہ رہا ہوں، یہ ہے کہ تمہارا ابا مر جائے تمہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، تمہارا جناب والا یہی مولوی کام آتا ہے، تمہارا ابا مر جائے تمہیں جنازہ نہیں آتا، یہی مولوی کام آتا ہے، کفن پہنانا نہیں آتا، یہی مولوی کام آتا ہے، نکاح پڑھانا نہیں آتا، تمہاری نسلوں کے حلال ہونے کا سبب یہ مولوی ہے۔ معاشرے میں یہ عالم نہ ہوتے میں دیکھتا کیسے بچے حلالی پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ عالم نہ ہوتا میں دیکھتا کہ کیسے جنازے لوگ پڑھتے ہیں، یہ عالم نہ ہوتا میں دیکھتا کہ قبر میں کیسے رکھتے ہیں۔ طریقہ کون بتائے گا کہ منہ ڈھک کے رکھنا ہے یا اس کا منہ کھلا کر کے رکھنا ہے؟ یارو علم والے تو علماء کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ان کے سر پہ میرے مصطفیٰ کی دستار ہے۔ وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اگر کوئی کسی عالم کی توہین کرے، عالم ربانی کی، گستاخوں کی بات نہیں کر رہا، تو اس کی 7 نسلوں میں عالم پیدا نہیں ہوتا۔ جو میرے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کرے، قیامت تک ان کی نسلوں میں کوئی عاشق پیدا نہیں ہوتا۔ مواہب الدنیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب جنگ احد ہوئی نا تو جس شخص نے میرے محبوب علیہ السلام کے دندان مبارک کا تھوڑا سا کنگرا شہید کیا تھا نا، تو امام قسطلانی لکھتے ہیں ان کی نسلوں میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ سزا ہے میرے مصطفیٰ کے دانت کے ایک حصے کو شہید کیوں کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو نہ مصطفیٰ کی توہین برداشت کی جائے گی، نہ اللہ کرتا ہے، نہ اللہ کے بندے کرتے ہیں، نہ علماء کی توہین۔ ہاں ادب کے دائرے میں رہ کے سوال کریں، پھر آپ کو جواب نہ ملے تو پھر کہیں، کیونکہ الدین کلو ادب، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دین دیکھنا اس کا ادب دیکھو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جس کا دین دیکھنا اس کا ادب دیکھو، جس کا ادب دیکھنا اس کا دین دیکھو، جس کے پاس جتنا ادب ہوگا اس کے پاس اتنا ہی دین ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، امام حجر مکی نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں محفل لگی ہوئی تھی، مولا کائنات باب العلم تاجدار حلتا حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں۔ ہم نے سوال کیا، اے مولا کائنات ارشاد فرمائیں عالم کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا من لا ادب لہ لا علم لہ، جس کے پاس ادب نہیں وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم وہی ہوتا ہے جس کے پاس ادب ہوتا ہے، اور عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس ادب ہوتا ہے۔ ادب کس کا؟ جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ ان کے پیچھے چلو۔ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ جو کاملین ہیں، واصلین ہیں، عاشقین ہیں، رادین ہیں، مردین ہیں، فرمایا جو ان کا ادب کرنے والا ہے اس کے پاس دین ہے، وہ عالم ہے۔ جو ان کا بے ادب ہے جتنا مرضی ہے پڑھ لے، نہ وہ دین رکھتا ہے، نہ علم رکھتا ہے، نہ عالم ہے، نہ عابد ہے، نہ زاہد ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم یاد رکھیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک زمین پہ کیڑا جا رہا تھا رینگتا ہوا۔ اللہ کے نبی ہیں، داؤد علیہ السلام نے کیڑا اٹھایا، اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کیڑے سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے پیدا کیا ہے تو کرتا کیا ہے؟ کتاب کا نام مکاشفۃ القلوب ہے، لکھنے والے امام غزالی ہیں، حوالہ دے دیا، خود پڑھ لیجئے گا۔ اب کیڑے سے داؤد علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جب صبح ہوتی ہے نا تو میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں یہ پڑھتا ہوں، محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہوں، اور جب رات ہوتی ہے عصر کے بعد پھر میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس کیڑے سے سوال کیا کہ یہ صبح تو محبوب پر درود بھیجتا ہے، شام کو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے القاء ہوا ہے اللہ وہ ذکر ہی قبول نہیں کرتا جو اللہ کا ذکر کرے، مصطفیٰ کا ذکر ہی نہ کرے، میں اس لیے دونوں کا ذکر کرتا ہوں۔
تو جن کے دماغوں میں کیڑے آ جائیں ان میں سوالات ہوتے ہیں، مگر کیڑے کو یہ ادراک ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کیے بغیر خدا ذکر قبول نہیں کرتا۔ توجہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اور کیسے بلند کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ امام اور انبیاء آئیں گے، وہ سید المرسلین آئیں گے، وہ وجہ تخلیق کائنات آئیں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو بھی یہ ہدایت ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کو نہ بھولنا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بتا دیں کسی نبی نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں تبلیغ نہ کی ہو، سب نے کی ہے۔ قرآن اس پر شاہد ہے، قرآن گواہ ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے انبیاء ذکر کرتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بتاتے ہیں کہ امام الانبیاء آئیں گے، امام الانبیاء آئیں گے، امام الانبیاء آئیں گے۔ یہ انبیاء بتاتے رہے امام الانبیاء آئیں گے، یہ بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر ہے۔ اور اللہ نے بتایا قَدْ جَاءَكُمْ، وہ آ گئے، یہ بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر ہے۔ ایک یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ میلاد مناتے ہیں، میلاد میں شریک ہوتے ہیں، میلاد کچھ اچھا سمجھتے ہیں، میلاد کی محفل میں جاتے ہیں، یہ لفظ میلاد قرآن میں ہے؟ کیا بات ہے، یہ بات علم کی ہے، اب اس کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ جو میلاد مناتے ہیں یہ لفظ میلاد قرآن میں ہے؟ اگر لفظ میلاد قرآن میں نہیں ہے تو پھر آپ ذرا اپنی ترجیحات پہ غور کریں، آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے میں آپ کو میلاد تو دکھاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا توحید ہے۔ میں نے کہا لفظ توحید قرآن میں ہے؟ ایمان والوں کے بارے میں ہے، جو مومن ہوگا وہ کبھی انکار نہیں کرے گا، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، اعتراض اس کے دل میں آئے گا نہیں۔ اور منافق کے بارے میں فرمایا النفاق یورث الاعتراض، منافق کی وراثت اعتراض ہوتا ہے، عاشق کی وراثت ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ عاشق جان عالم کا ذکر کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ منافقوں کا جو وراثت ہے وہ اعتراض کرنا ہے۔ اگر آپ کو اعتراض کرتا ہوا کوئی نظر آئے تو یہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگر منافق مر جائے تو اس کے جنازے میں نہیں جانا، اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ یہ سورہ توبہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ جناب حدیث پڑھوں تو آپ کہیں گے جناب یہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، اگر حسن ہے تو حسن لے ذات ہی ہے، لے غیر ہی ہے، حدیث مرسل ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، شاذ ہے، منکر ہے، متواتر ہے، غریب ہے، متصل ہے۔ آپ کہیں گے حدیث کی سند بتائیں، یہ تو قرآن ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اگر کوئی منافق مر جائے اس کے جنازے میں نہیں جانا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، یہ فتاوی شامی نہیں، یہ فتاوی ربانی ہے۔ یہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، منافق مر جائے اس کے جنازے میں نہیں جانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، پتہ چلے منافقی کی قبر ہے، قبر پہ کھڑا نہیں ہونا۔ میرے مالک جنازے میں تو نہیں جائیں گے، پر یہ قبر پہ کھڑے ہونے کا کیوں منع کیا؟ کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں جن کی قبر پہ کھڑا ہونا رب کو پسند نہیں، دنیا میں یاری ان سے کیسے پسند ہو سکتی ہے رب؟ عزیزان محترم کہنے لگے جناب میلاد کا لفظ قرآن میں ہے۔ میں نے کہا دین اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ کہا توحید۔ میں نے کہا لفظ توحید قرآن میں ہے؟ اس نے کہا قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ، یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ میں نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ، یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ قَدْ جَاءَكُمْ، یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک سی جزی پکڑ لینا اور پوری امت کو پریشان کرنا یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ پریشان نہیں کرنا، ہاتھ پکڑ کے گنبد خضرا کے مکین سے ملانا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کس عالم کی تقریر سنیں؟ میں نے کہا یوٹیوبر عالم تمہیں ملیں گے، گوگلی ملیں گے، فیس بک کی ملیں گے، سارے ملیں گے، مگر تقریر جس کی سن کے تمہارے دل میں گنبد خضرا کی محبت بڑھے وہ عالم ربانی ہے، اور جو گنبد خضرا کے مکین سے دور ہو وہ عالم شیطانی ہے۔ شیطان کی تقریر نہ سنا کرو بلکہ عالم ربانی کی تقریر سنا کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب جان عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، جناب ابو طالب آپ کے چچا شام جاتے ہیں، وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں؟
توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں؟ انہوں نے کہا جی، آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے آج صبح میں نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے خانہ کعبہ کے متولی سے ملوا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک نسخہ اعظم ہے، میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، میں جب وہ پڑھتا ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر دعا قبول ہوتی ہے تو پھر مجھے دکھا کہ یہ سامنے جو درخت لگا ہوا ہے یہ ابھی ہرا ہو جائے اور اس کے اوپر پھل لگ جائیں اور میں مان جاؤں گا کہ تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو مستجاب الدعوات ہے۔ تو اب وہ جو راہب تھا وہ وہاں پہ بیٹھ گیا اور ایک ہی بات کہتا ہے، اے اللہ تیرا جو محبوب آئے گا اس کا والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، علم نشرح کا سینہ ہے، طٰہٰ کا تاج ہے، یاسین کا سہرہ ہے۔ یہ محبوب کے کمالات ہیں، یہ محبوب کے معجزات ہیں۔ میں نے توریت میں بھی پڑھا ہے اور انجیل میں بھی پڑھا ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر مصطفیٰ کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نے تیرے یار کا ذکر کیا، تو میری دعا قبول کر، اس درخت کو ہرا کر۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو میں نے محبوب کا ذکر کیا ہے تو اب یہ درخت کو ہرا کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کی اولاد نہیں ہوتی نا وہ کیا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے نبی کا میلاد منائیں گے، ہماری گود کو ہرا کر دے۔ اور کئی میلاد منا کے دعا کرتے ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی میلاد منا کے دعا مانگے اور اس کی اولاد نہ ہوئی ہو، کیونکہ یہ توریت اور انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ جان عالم، جان کائنات مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، اگر درخت سوکھا ہوا ہو تو وہ ہرا ہو جاتا ہے، تو گود خشک ہو وہ بھی ہری ہو جاتی ہے۔ تو جناب ابو طالب کہتے ہیں میں نے کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ امام الانبیاء کی یہ شان ہے؟ کہا میں نے توریت بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، تو ابھی محبوب نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا، پہلے ان کے تذکرے ہیں، یہی تو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اچھا پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چند سال ہے، مکے کے اندر نا آشوب چشم کی وبا پھوٹی، لوگوں کی آنکھیں متاثر ہوئیں۔ ایک نکتہ یاد رکھیے، ہم ادب والے لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ ادب کیسے سکھایا ہے؟ اگر کوئی بندہ نا خواب دیکھے اور خواب میں دیکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک پہ مٹی لگی ہوئی، اگر وہ یوں ہی بیان کر دے کہ مٹی لگی ہوئی تھی یا آنکھ آئی ہوئی تھی تو وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ادب والوں کا جہان دیکھیا ہو رہا ہے۔ اب ایک بندے نے خواب دیکھا کہ رات کو جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، کرتے مبارک پہ مٹی ہے، وہ سیدھا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی کے پاس گیا، کہنے لگا حضور میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں، میں نے فقہ پڑھی ہے، میں نے تفسیر پڑھی ہے، میں نے احادیث پڑھی ہیں، اگر کرتے پہ مٹی لگی ہوئی کوئی دیکھے اور اسی طرح بیان کر دے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، حضور والا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب میں اس کو بیان کیسے کروں؟ اعلیٰ حضرت کا آپ قلم دیکھیے، عشق دیکھیے۔ آپ نے فرمایا میاں تم یہ کہو رات کو میں سویا، میری قسمت جاگی، دل کی آنکھیں کھلیں، زہری آنکھیں بند ہوئیں، گنبد خضرا کے مکیں کا دیدار ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے۔ وجہ ہے کہ نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت کا معمول کیا تھا کہ جب محفل میلاد ہوتی، اچھا اعلیٰ حضرت کو بھی صاحب نے اپنی پسند کے مطابق چنا ہوا ہے، جہاں فٹ آگے وہیں فٹ کر دیا، ورنہ کوئی نہیں۔ پورے اعلیٰ حضرت کو مانے تو پورا مانے۔ اعلیٰ حضرت جب میلاد النبی کا لنگر پکتا نا تو اس کے اندر گوشت ڈالا جاتا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ آپ جب گوشت ڈالا جائے نا تو ختم فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہڈیاں نکال لینا۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب یہ پک جائے گا اس پر فاتحہ پڑھی جائے گی، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کیا جائے گا، اگر یہ ہڈیاں بعد میں کسی نے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکی تو بے ادبی ہے، ان کو پہلے نکال لو تاکہ جس پر مصطفیٰ کا نام آئے وہ گندگی کے ڈھیر میں نہ جائے۔ توجہ ہے؟ ادب، الدین کلو ادب، دین محبوب کے ادب کا نام ہے۔ اب مکے کے اندر آشوب چشم کی وبا پھوٹی تو عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے اس وبا نے میرے مصطفیٰ کے عینین مبارک کے اندر پناہ لے لی، عینین مبارک کے اندر پناہ لے لی۔ اب بڑا ہر جگہ پہ حکماء اطباء عاجز آ گئے، لوگوں کی یہ
شفا نہیں مل رہی تھی تو جناب عبد المطلب ایک کمرے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے لوگوں میرا جو پوتا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وبا نے ان کی آنکھوں میں پناہ لی ہے، جانے کا نام نہیں لے رہی، کوئی حکیم یا طبیب جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جناب مکے کے ساتھ اکازہ بازار ہے، ہم نے دیکھا ہے آج کل تو وہ گرا دیا ہے، یہ باب صفوہ کے پرلی سائڈ پہ تو ہے نا، یہ اکازہ بازار تھا۔ اکازہ بازار کے اندر ایک راہب ہے جو اپنے کمرے کے اندر باندھ رہتا ہے، وہ ایک دن نکلتا ہے، وہ جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، جس پہ دم کرے اللہ اس کو شفا عطا کرتا ہے۔ سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے یہ بات۔ سیرت حلبیہ ام السیر کتاب ہے، تمام سیرت کی کتابوں کی ماں کا نام سیرت حلبیہ ہے، اس کا حوالہ دے رہا ہوں، پہلی جلد ہے اور عربی کا صفحہ نمبر 27 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جناب اکازہ بازار میں راہب ہے، وہ اپنی مرضی سے باہر نکلتا ہے، باہر آتا ہے جاتا ہے، اب جو ہے ادھر لے جائیں۔ جناب عبد المطلب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال عمر ہے، لے کے اکازہ بازار جاتے ہیں۔ ہاں اس راہب کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کمرے سے باہر نکلتا ہے، دروازہ کوئی کھٹکھٹائے تو ناراض ہوتا ہے، وہ باہر نہیں نکلتا، لہذا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، دستک نہیں دینی، انتظار کرنا ہے کہ وہ راہب کب نکلتا ہے۔ تو جناب عبد المطلب جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس راہب کے در دولت پہ جاتے ہیں۔ ابھی پتہ چلتا ہے دروازہ بند ہوا ہے، ابھی دروازہ بند ہوا ہے۔ جیسے دروازہ بند ہونے کا سنا تو جناب عبد المطلب کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہوئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دادا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آئے گا، وجہ ہے ابھی آئے گا۔ امام حلبی کی روح سے معذرت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ محبوب نے نگاہ ڈالی، کمرے پہ لرزہ آ گیا، ہم لرزے کو بدل دیتے ہیں، مصطفیٰ نے نگاہ ڈالی، وہ اپنی قسمت پہ رش کرتے ہوئے واجد میں آ گیا، وجہ ہے کہ نہیں، وہ وجد میں آ گیا۔ اور میرے آقا نے ایسے نگاہ ڈالی دروازے پر کمرے پہ تو وہ وجد میں آ گیا، وہ راہ باہر نکلا، آتے ہی اس نے جب ودھا کے چہرے والے محبوب کو دیکھا، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کو دیکھا، قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا جناب عبد المطلب مجھے بلایا ہوتا، آپ ایک نبی کو امتی کے پاس لائے ہیں، ایک طبیب کو مریض کے پاس لائے ہیں، ایک مختار کو مجبور کے پاس لائے ہیں، آپ مجھے بلاتے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو امام الانبیاء ہیں، انہی کی نشانیاں تو توریت میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہے، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے، حضور والا مجھے بلایا ہوتا، ان کو کیوں تکلیف دی ہے؟ تو میں ان کا علاج تو نہیں کر سکتا، ادب کے خلاف ہے، بتا سکتا ہوں میرے آقا کے سر مبارک سے لے کر قدمین تک آپ منبع شفا ہے، انہی کی شہادت کی انگلی پر محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن لگائیں اور ان کی آنکھوں پہ لگائیں تو اللہ ان کو شفا عطا کرے گا۔ اور پھر جو ہے جتنے مریض ہیں محبوب کی لعاب لگایا گیا، انگلی سے سب کو شفا ملی۔ جناب عبد المطلب نے سوال کیا کہ جناب یہ بتائیں یہ جو آپ کے پاس مریض آتے ہیں آپ کیا دم کرتے ہیں، ذرا یہ تو بتا دیں، وجہ ہے نا، یہ تو بتا دیں دم کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب جب مریض اکٹھے ہو جاتے ہیں میں حجرے میں بیٹھے رہتا ہوں، وہ یہ جو نبی ہیں امام الانبیاء ہیں، سرتاج الانبیاء ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، یہ شاہ خوباں ہیں، شہنشاہ حسینہ ہیں، سید سروراں ہیں، سیاہ لامکاں ہیں، شاہ خوباں ہیں، تتمہ دورہ ہیں، ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اور جب مریض اکٹھے ہوتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرا مالک وہ تیرا محبوب جس کے صدقے کائنات بنی ہے، جس کے صدقے زمین بنی ہے، آسمان بنائے، محبوب نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں رب ہونا ظاہر نہ کرتا، پہلے میں ان کا ذکر کرتا ہوں پھر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، اے اللہ ان کے وسیلے سے مریضوں کو شفا عطا کر، اللہ شفا عطا کر، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پھر قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر ایک حدیث پاک ہے، ہر عاشق دل پہ اس کو لکھ لے۔ یہ حدیث پاک کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا مقام محمودہ پر میرے سرکار کو فیض کیا جائے گا اور حکم ہوگا اپنے پرائے اغیار تابدار سارے کہو یا محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی کہیں گے یا محمد، حضرت شیس علیہ السلام بھی کہیں گے یا محمد، حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے یا محمد، حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہیں گے یا محمد، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کہیں گے یا محمد، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کہیں گے یا محمد، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی کہیں گے یا محمد، یہ حضرت عیسیٰ تک سارے کہیں گے یا محمد، عاشق بھی کہیں گے یا محمد، منافق بھی کہیں گے یا محمد، ابو جہل تو بھی کہے یا محمد، ابو لہب تو بھی کہے یا محمد، اپنے تم بھی کہو یا محمد،
محمد، ماننے والے تم بھی کہو یا محمد، نہ ماننے والے تم بھی کہو یا محمد۔ اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرمایا قیامت والے دن ذکر مصطفیٰ کو سن کے تو مانے گا، اگر وہ نہ مانے میرا امت یہ پھر کیا کرے گا؟ آج مان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہ نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ آج مان۔ یہ بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک تفسیر ہے۔ اچھا پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ بولیے بولیے۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، دوسرا ہوگا ما دینوں کا، تیسرا ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ پہلا سوال ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ جام صاحب توجہ نال سنا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کب کہتا تھا؟ جب زندگی گزار کے آیا ہے۔ توجہ ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں جو ہمیں سرکار کا نام لینے نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر کرو، قبر میں کس کے نام سے چھٹکارا ہوگا؟ اللہ کے نام سے یا رسول اللہ کے نام سے؟ بتا دو۔ ٹھیک ہے، اگر پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، رب کو تو مانتے اور کیا پوچھیں اس سے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رب کو تو مانتے اور کیا پوچھیں اس سے؟ پھر پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا جائے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ اچھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تین سوال کیوں ہیں۔ اس لیے ہے کہ پہلے اس کے پتہ کیا جائے کہ یہ اللہ کو جانتا ہے۔ جب یہ کہے گا اللہ ربی، تو اللہ کو تو یہودی بھی مانتے، اللہ کو عیسائی بھی مانتے۔ اب اس سے پوچھے اللہ کو جو تو مانتا ہے کس مذہب میں رہ کے مانتا ہے؟ وہ کہیں گے دین اسلام میں رہ کے مانتا ہوں۔ اچھا چلو اللہ کو مانتا ہے، ابھی نجات نہیں ہے، دین اسلام تو نے یہ پکڑا ہے اختیار کی، ابھی نجات نہیں ہے۔ اب نجات تیری عمل پہ نہیں ہے، اب عقیدے پہ ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب تو زندہ تھا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ بتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ نماز آ جائے گی نماز پڑھتا ہے، فرشتے کہیں گے عقیدہ پہلے۔ قرآن آ جائے گا قرآن پڑھتا تھا، فرشتے کہیں گے عقیدہ پہلے۔ سب کچھ کرتا تھا، پہلے یہ بتائے محبوب کے بارے میں دنیا میں جب زندہ تھا کیا کہتا تھا؟ پہلے یہ کلیئر ہو جائے، پھر آئے گی نماز کی بات بھی آئے گی، قرآن کی بات بھی آئے گی، ساری باتیں آئیں گی۔ پہلے اس سے یہ پوچھنے دو کہ یہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اور جنہوں نے پڑھایا ہے معاذ اللہ، اللہ معاف کرے کہ مٹ گئے ہیں، وہ قبر میں جب جائیں گے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، چونکہ وہ پڑھ کے گئے مٹ گئے ہیں تو وہ کہیں گے لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری، ہم نہیں جانتے۔ اب جو مصطفیٰ کو نہ جانے تو اللہ فرمائے گا اس پر جہنم کے عذاب شروع کر دو، اس کو کوڑے مارنا شروع کر دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو۔ اس نے میرے یار کو دنیا میں بھی نہیں پہچانا، قبر میں بھی نہیں پہچانا، تو محبوب کے نام سے قبر میں چھٹکارا، خدا کا واسطہ ہے اس نام پہ تو متحد ہو ہی جاؤ نا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس نام پہ متحد ہو جاؤ، اور جو میرے مصطفیٰ کو پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا میرے یار کو وہاں بھی پہچانا۔ اور پھر جب عاشق سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہے گا مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے، ساری زندگی میں نے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کا ذکر کیا ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا ذکر کیا ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے موت بھی ہدیہ ہے، انما انا رحمت مہدات او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری ذات بھی تمہارے لیے ہدیہ، موت بھی ہدیہ۔ جب اللہ بندے سے پیار کرتا ہے تو اب وقت آ جاتا ہے کہ یہ موت کا ہدیہ دے کر مصطفیٰ کے دیدار کا ہدیہ اس کو دیا جائے۔ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، میرے مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ طالب علمی کا زمانہ تھا تو ایک میں نے واقعہ پڑھا جس سے میری زندگی بدل گئی۔ وہ کیا تھا کہ علی حلبی ایک بزرگ تھے، وہ حلب کے اندر تقریر کر رہے تھے، تو کسی بندے نے پرچی لکھ دی کہ اگر الٹی آئے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
انہوں نے کہا ٹوٹ جاتا ہے۔ رات کو جب سوئے نا تو محبوب علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ تفسیر روح البیان 18ویں سپارے کے پہلے حصے میں یہ حوالہ ہے، اور کئی جگہ پہ ہے اور کئی کتابوں میں ہے۔ تو رات کو جب سوئے محبوب علیہ السلام نے، میں علی حلبی پوچھ تو لیتا، منہ بھر کے الٹی آئی ہے، تھوڑی آئی ہے، کیا ہے؟ تو نے ایسے کہہ دیا ٹوٹ جاتی ہے، ہر صورت میں تو نہیں ٹوٹتا نا، اس کی صورتیں ہیں۔ عرض کرنے لگا حضور میں اس کو جانتا ہوں، بتا دوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے میں حلب میں، آپ گنبد خضرا میں، یہ میرا مسئلہ آپ تک کیسے پہنچا؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مصلی بھی میرا ہے، ممبر بھی میرا ہے، جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے ہم اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں اس کی تقریر کو بھی سنتے ہیں۔ یہ طالب علمی کے زمانے میں میں نے پڑھا، میں نے مجمع نہیں دیکھا، میں نے ایک دو بندے نہیں دیکھے، یہ نہیں سوچا ایک بندہ ہے، یہ نہیں سوچا لاکھ کا مجمع ہے، میں نے یہ نیت کی میں نے گنبد خضرا کے مکین کو سبق سنے، جب میرے مصطفیٰ سن رہے ہیں مجھے اور کسی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اختلاف کریں ادب کے دائرے کے اندر رہ کے کریں، یاد رکھیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر نا اختلافی مسائل پہ بدتمیزیاں بے ادبیاں شروع ہو گئی ہیں۔ دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد آئے، بخاری شریف، صحیح بخاری، جس کو ہر بندہ بخاری پڑھ پڑھ کے اختلاف کر رہے ہیں، کبھی جوڑنے والی باتیں بھی پڑھا کرو۔ بخاری میں توڑنے والی کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کے دماغ میں فرق ہے۔ تو حضرت سعد اور اس کی اماں جان آپس میں اتنا محبت کرتے تھے کہ ضرب المثل ان کا پیار تھا ماں بیٹے کا۔ تو سعد کی اماں جان دنیا سے چلی گئیں، حضرت سعد سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں دنیا سے چلی گئی ہے، ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا مرنے کے بعد صدقہ پہنچتا ہے؟ صدقہ پہنچتا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسلمانوں کے لیے کنواں کھدوا کے وقف کر دے، اس کا جو ایصال ثواب ہے تیری اماں کو پہنچتا رہے گا۔ اب میرے آقا اس کنویں پہ تشریف لائے، پانی خود نوش فرمایا، صحابہ نے پانی پیا، میرے آقا نے فرمایا ھذا بئر لأم سعد، یہ حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے، پہلا جو مرنے والوں کو ایصال ثواب ہوا ہے وہ پانی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ لوگ جو ختم میں پانی رکھتے ہیں، یہ اس کی اصل یہ ہے۔ آج میں آپ سب کو مفتی بنا کے جاؤں، ایک آپ کو جزی دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا، اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے فلاں چیز جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے یا حرام ہے، ایک جزی یاد رکھیں، فقہ کی 9,35,000 جزیات ہیں۔ کتنی ہے؟ 9,35,000 جزیات کر لے تب ڈاکٹریٹ آف فقہ ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو ایرا غیرہ اٹھے اور سوال کرنا شروع کر دے یا خطیب بن جائے یا عالم بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ دھوکے میں مت رہو، حلال اور حرام کہنے کا اور کرنے کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اب ہمیں معیار کیا دیا ہے؟ فرمایا الحلال ما احل لہ فی کتابہ، الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، ومما سکت عفو عنہ، جو حلال ہے وہ واضح قرآن میں حکم ہے، جو حرام ہے وہ واضح حکم ہے، جس کے بارے میں خاموشی ہے وہ حلال ہے، وہ مباح ہے، وہ مباح ہے، یعنی جس کے بارے میں شراب حرام ہے اب اس کی حرمت کا حکم آ گیا، شہد حلال ہے حکم آ گیا، جس کے بارے میں خاموشی ہے وہ حلال ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے چائے کیوں پیتے ہو؟ صحابہ نے تو نہیں پی۔ یہ پیپسی کوک کیوں پیتے ہو؟ صحابہ نے تو نہیں پی۔ پھر مفتی صاحب اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ کہتے ہیں وہ جی بات یہ الحلال ما احل لہ فی کتابہ، الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ۔ پڑھا نہیں ہے؟ جو حلال ہے واضح ہے، جو حرام ہے واضح ہے، جس کے بارے میں خاموشی وہ حلال ہے۔ تو میں نے کہا پھر دین کے مسئلے بھی ایسے ہیں، جو حرام ہے واضح ہے، جو حلال ہے واضح ہے، جو خاموشی ہے وہ حلال ہے، وہ مباح ہے۔ تو لہٰذا جو کہتا ہے جائز نہیں دلیل وہ پیش کرے، ہم کیوں پیش کریں؟ ہم تو پتہ ہے یہ خاموشی ہے، یہ حلال ہے، حلال ہے، حلال۔ وجہ ہے یہ اصول بھی کوئی یاد رکھا کرے نا اہل علم کے۔ تو اب کوئی کہے جی یہ کہاں لکھا ہے، کہو جی بتائیں قرآن میں منع کہاں ہے؟ جہاں منع ہے ہم رک جاتے ہیں، اور جہاں خاموشی ہے وہ حلال ہے۔ پرابلم آپ کو کیا ہے؟ وجہ ہے کہ نہیں؟ کہیں قرآن پاک میں ہے کہ محفل میلاد نہ کرایا کرو؟ بولو۔ تو جب خاموشی ہے تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے نا۔ تو پھر اب جو کہتا ہے ناجائز ہے دلیل وہ پیش کرے۔ یعنی آپ بھی بڑے بھولے اور سادہ ہیں، آپ الٹا پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے آپ سوال کریں کہ دلیل لاؤ، آپ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا حق نہیں ہے کہ دلیل ہم دیں، دلیل تو وہ دے جو انکار کر رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جس کو یہ بات سمجھ آئی ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو کوئی آپ کے ایمان کو خراب نہیں کر سکتا، ذہن نشین رکھنا۔
یہ اصول یاد رکھو، ہر چیز اپنی اصل میں مباح ہے، اباحت کا حکم ہے۔ تو جو حلال ہے واضح، حرام ہے واضح، خاموشی والی چیز حلال ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں قرآن نے ہمیں منع تو نہیں کیا۔ شراب سے منع کیا، روک گئے، زنا سے منع کیا، روک گئے، حرام کاری سے منع کیا، روک گئے، رشوت سے منع کیا، روک گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جو چیزیں حلال ہیں اس پہ حکم ہے، درود و سلام کے لیے حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو لہٰذا جس چیز کے بارے میں واضح حکم ہو حلال کا یا حرام کا، وہ حلال بھی ہے حرام بھی، جس کے لیے خاموشی ہے وہ مباح ہے، مباح ہے، مباح ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں، یہ اصول آپ نے یاد کر لیا تو کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں حضرت سعد، ھذا بئر لأم سعد، یہ حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ اچھا محبوب یہ بخاری کے الفاظ نہ ہوں تو پھر مجھے کہ میں دکھانے کا پابند ہوں۔ اب جب محبوب نے فرمایا ھذا بئر لأم سعد، یہ حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے، اگر کسی بندے کا نام لگنے سے پانی حرام ہو جاتا تو محبوب نے کیوں پیا ہے؟ توجہ ہے؟ پھر اگر کسی بندے کے نام سے لگنے سے چیز حرام ہوتی ہے تو آپ کی بجلی کا میٹر بندے کے نام پہ، اور آپ کی وراثت کی زمین بندے کے نام پہ، کتنی چیزیں بندوں کے نام پہ، بچتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب میٹھا میٹھا ہاپا پر کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کی گردن پکڑ لو، اپنے لیے سب کچھ اپنے نام کرائے جا رہے ہیں، اس وقت حلال اور حرام کا پتہ نہیں چلتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو بھائی آتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح ختم ہو رہی ہے، کتاب الوصایا شروع ہو رہی ہے۔ ابو داؤد سیاہ ستہ میں ہے، سیاہ ستہ میں یہ کتاب ہے۔ ایصال ثواب جو کرتے ہیں اس کے بھی 100 نمبر پورے، جو ایصال ثواب نہیں کرتا اس کے بھی 100 نمبر پورے۔ میں لڑتا نہیں، میں تصوف والوں میں جوڑتا ہوں، کاٹتا نہیں، ملانے والے ہیں۔ اب میرے آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر اور حضرت حشام، دو سگے بھائی ہیں۔ ان کا والد فوت ہونے لگا، دونوں بیٹوں کو بلایا، کہنے لگا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بچوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے تم 100 غلام آزاد کرنا۔ یہ کب کہہ رہا ہے؟ جب محبوب علیہ السلام ظاہری طور پر حیات تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ایصال ثواب کا کنسیپٹ آج کا نہیں ہے، یہ اتنا پرانا ہے۔ چاہے وہ مسلمان نہیں تھا پھر بھی پتہ تھا کہ ثواب پہنچتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا صحابہ کے والد نے کہا کہ جناب میں جب مر جاؤں نا تو میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا۔ چھوٹے بیٹے جذباتی، اس نے جلدی جلدی 50 غلام آزاد کر دیا۔ بڑے نے کہا میں تو نہیں کرتا، میں تو نہیں کرتا، کیونکہ ابا تو مسلمان تھا نہیں، ابا مسلمان نہیں تھا۔ ایصال ثواب مسلمان کو، کافر کو پتہ نہیں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا، جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات کی گارنٹی نہیں دیں گے، ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، میں ایصال ثواب نہیں کرتا۔ دونوں بھائی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ابو داؤد شریف کتاب النکاح ختم ہو رہی ہے، کتاب الوصایا وصیتوں کا باب شروع ہو رہا ہے۔ سیاہ ستہ کی کتاب ہے، ہر مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ پڑھ لیں۔ میرے آقا نے دونوں بھائیوں کی بات سنی، میرے آقا مسکرائے، فرمائے لو کان مسلمن، اگر مرنے والا مسلمان ہے، اور موجم الکبیر میں ہے ولو کان مؤمنن، اگر مرنے والا مومن ہے، فآتقتمنہ، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، او تصدقتمنہ، اس کی طرف سے صدقہ کرو، او حججتمنہ، اس کی طرف سے حج کرو، بالغہ ذالک، سب کچھ پہنچنے کے ذمہ دار ہم ہیں۔ شرط یہ ہے اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے، جو کچھ صدقہ خیرات کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، قرآن پڑھیں گے، پہنچنے کے ضامن عربی سلطان ہے۔ اور اگر مرنے والا بے ایمان ہے، مسلمان نہیں ہے، تو جو کچھ بھیجیں گے نقصان ہے۔ لہٰذا جو ایصال ثواب کرے راضی رہو، کیونکہ وہ جانتے تھے ہمارا ابا والضحیٰ کے چہرے والے یار سے پیار کرتا تھا، واللیل کی زلفوں والے محبوب سے محبت کرتا تھا، قرآن کو ماننے والا تھا، ادب والا تھا، اور جو نہ کرے اس کے ساتھ بھی لڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر کوئی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا کسی کے گھر کی خبر کا، اس لیے جو کرے اس کے بھی 100 نمبر پورے، جو نہ کرے اس کے بھی 100 نمبر پورے، لڑنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب جناب والا، کئی دوست ہمارے گلیوں میں نوجوانوں کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں اوئے رفع الیدین کیا کرو، نماز نہیں ہوتی، رفع الیدین کیا کرو، نماز نہیں ہوتی۔ کبھی ہمارے کسی سنی نے کسی کو روکا ہے نہ کیا کرو؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ میں جرت ہے کہ آپ کسی کو پکڑیں اور کہیں نہ کیا کرو؟ تو پتہ چلا کہ ہم تو نہیں کہتے کہ تم چھوڑو، ہمیں کیوں کہتے ہو کہ تم کرو؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کہتے چھوڑو،
وجہ یہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور محبوب کی جتنی ادائیں ہیں ساری قیامت تک قائم رہیں گی۔ محبوب نے رفع الیدین کیا ہے، یہ بھی ادا ہے، اس کا مذاق بھی نہ اڑایا کرو، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب کی ادا ہے۔ یہ کئی مولوی نا ایسے الٹے نام لے کے وہ جو رفع الیدین کرتا ہے ایسا، یہ بھی گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ یہ رفع الیدین میرے محبوب کی ادا ہے، رفع الیدین کرنا بھی ادا اور رفع الیدین چھوڑنا بھی ادا۔ تو آپ کہیں گے جب کرنا بھی ادا ہے چھوڑنا بھی ادا ہے تو پھر آپ کبھی کر لیا کریں کبھی چھوڑ لیا کریں۔ میں نے کہا بات یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جو میرا عمل اللہ کے قریب جانے کے یعنی وصال کے قریب کا ہے تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، محبوب نے فرمایا جو اس پر عمل کرے گا اس کو اجر دگنا ہوگا۔ وہ ادا رفع الیدین کرنے والی تم کر رہے ہو، چھوڑنے والی ہم کر لیتے ہیں، اجر بھی دگنا ہوگا اور مصطفیٰ کی ادائیں بھی قائم رہیں گی۔ لڑنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کوئی رفع الیدین کرنے سے جنت سے نہیں رکے گا، نہیں کرنے سے نہیں رکے گا۔ یہ مصطفیٰ کی ادائیں ہیں، دونوں جو کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ محبوب نے چھوڑا ہے، جس کو محبوب چھوڑ دیں پھر ہم نہیں کرتے اور اجر بھی دگنا پاتے ہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ تمہیں ہم نہیں چھیڑتے، اپنا کام جاری رکھ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات ملانے والی ہے کہ لڑانے والی ہے؟ یہ ملانے والی ہے۔ ہم تو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے نا، تم بھی ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو بخاری میں ہے کہ جو عمل محبوب نے چھوڑا ہو اس کا اجر دگنا ہے، لہذا ہم اچھا پھر کہتے ہیں جناب وہ نماز پڑھو جیسے محبوب نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہم تو وہی نماز پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں حدیث پاک ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا۔ یہ جو کہتے ہیں امام اعظم کو نہ مانو، کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ تو محبوب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ انہوں نے محبوب کو دیکھا ہے؟ آپ سمجھے ہی نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے اپنے مسجد کی مولوی کو دیکھا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ تو آپ مجھ سے پوچھو آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہم نے دیکھا ہے۔ ہمیں اس بندے نے بتایا جس نے صحابہ کو دیکھا ہے، جس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، انہوں نے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا، صحابہ نے مصطفیٰ کو پڑھتے دیکھا۔ ہماری نماز وہی ہے جو مصطفیٰ والی ہے، کیونکہ ہم نے اس بندے سے سنا ہے جس نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے مسجد کے مولوی صاحب کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، آپ نے اس کی نماز کو فالو کیا۔ ہم اس نماز کو فالو کرتے جو صحابہ پڑھتے تھے یا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس لیے لڑنے کی ضرورت نہیں، طوفان بدتمیزی برپا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس امت میں محبوب فرمائے اختلاف امتی رحمت، میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔ آپ زحمت بناتے ہیں اس کو، آپ ذاتیات پہ آ کے لڑائیاں کرتے ہیں۔ ہر ادائے مصطفیٰ قیامت تک زندہ رہے گی، اس لیے محبوب کی اداؤں پر اعتراض نہیں اور لڑائی نہیں، آپس میں متحد ہو کے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کفار اور مشرکین کے سامنے جاتے، مگر یہ ڈھینگریاں ہمارے راستے میں پڑی ہوئی ہیں، ہم ان کو پہلے سمجھائیں یا آگے جا کے بات کریں۔ یو کے جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں۔ پرسوں وہ بھائی تشریف فرماتے، میں نے ایک بات کی ہے، میں نے کہا یو کے جاؤ نا، تو انہوں نے عیسائیوں نے سکول بنائے، وہ کہتے ہیں یسوع مسیح سے مانگو۔ بچے جب یسوع مسیح نام لیتے تو سینسر نکلتا ہے، وہ چاکلیٹ ان کی جھولی میں آ جاتی ہے۔ مسلمانوں کو کہتے تم اپنے نبی سے مانگو، کچھ نہیں آتا۔ کہتے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، تمہارے نبی نے تمہیں کیا دیا؟ اب وہ جو گستاخیاں وہاں ہو رہی ہیں اس کا مورا یہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی سے مانگو شرک ہے۔ اگر یہ نہ کہتے تو یہ بات یہاں تک نہ جاتی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم وہاں جا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسلام کی تبلیغ کرتے، تم ہمیں فارغ ہونے دو تو وہاں جا کے ہم بات کریں۔ تمہاری الجھنیں اور مسائل ہی ختم نہیں ہوتے۔ اختلاف امتی رحمت، امت میں تو اختلاف رحمت تھا، آپ نے زحمت بنا کے پیش کر دیا۔ تم جان چھوڑو گے تو باہر جا کے ہم جا کے تبلیغ کریں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک درد تھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ آپ لوگ جہاں محبوب علیہ السلام کی بات آ جائے، ایک میری آخری بات یاد رکھنا، ہم عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بغیر کسی دلیل کے مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں، ہمیں کسی کی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے مصطفیٰ، جیسے اقبال گئے تھے نا یورپ، تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ
اللہ کے ہونے کے دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا دلائل بڑے ہیں، لیکن ہمیں اس ہستی نے بتایا خدا ہے جس کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔